اگر کوئی 10 منزلہ بلڈنگ ہو، اس کی چھت پر جانے کے 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو انسان سیڑھیوں کے ذریعے مشقت اٹھا کے چھت تک پہنچے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ایلیویٹر لگی ہوئی ہے، لفٹ لگی ہوئی ہے، تو اس میں داخل ہو، بٹن دبائے تو بغیر مشقت کے آسانی کے ساتھ 10ویں منزل پر پہنچ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے بھی 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان خود محنت کرے، مجاہدہ کرے، عبادت کرے، حتیٰ کہ اس کا رونا دھونا اللہ کو پسند آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا وصل عطا فرما دیتے ہیں۔ اس طریقے کو کہتے ہیں سلوک، اور اس راستے پہ چلنے والے کو کہتے ہیں سالک۔ یہ سالک ہے جو سلوک کی منزلیں طے کر رہا ہے اور بالآخر اپنے اللہ سے واصل ہو رہا ہے۔ ایک طریقہ اور ہے کہ اللہ کو اس بندے پہ پیار آ جائے۔ جب اللہ کو کسی بندے پہ پیار آتا ہے تو اللہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے لفٹ کے اندر کوئی بیٹھا اور اس کو لفٹ نے کھینچ کے اوپر منزل تک پہنچا دیا۔ اس کو کہتے ہیں جذب کا راستہ، اور جو اس راستے پہ چلے اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ چنانچہ دنیا کا ہر انسان یا تو سالک مجذوب ہوتا ہے۔ سالک مجذوب کا کیا مطلب؟ کہ پہلے وہ مجاہدہ کرتا ہے، محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی تلاش میں، پھر اللہ کو وہ پیارا لگتا ہے تو اللہ اس کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ تو پہلا حصہ سلوک تھا اور دوسرا حصہ جذب تھا، تو اس بندے کو کہیں گے سالک مجذوب۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن پر اللہ کو پیار آ جاتا ہے، ان کی اپنی طلب نہیں ہوتی، تو اللہ ان کو اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ لیکن جب اللہ ان کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور ان کو محبت نصیب ہو جاتی ہے، معرفت نصیب ہو جاتی ہے، تو پھر وہ مجاہدہ بھی کرتے ہیں۔ تو ان کو مجذوب سالک کہتے ہیں کہ سفر کا پہلا حصہ جذب والا تھا اور سفر کا دوسرا حصہ سلوک والا ہوا۔ اب یہ مختلف بندوں پہ منحصر ہے کون سالک مجذوب ہے اور کون مجذوب سالک ہے۔ صحابہ کرام میں بھی یہ مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجذوب سالک تھے۔ ان کو اللہ نے اپنی طرف کھینچا، ان کی اپنی طلب نہیں تھی۔ وہ تو اپنے گھر سے ننگی تلوار لے کے نکلے تھے کہ نبی علیہ السلام کو شہید کر دیں۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو گئی، سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ انہوں نے پوچھا بھی تلوار لے کے کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے کہ میں آج تمہارے نبی علیہ السلام کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا ان کی بات تو بعد میں کرنا، تو اپنی بہن کا معاملہ تو دیکھ، تیرے بہن اور بہنوئی تو مسلمان ہو چکے۔ یہ سن کے عمر لیانوں کو بہت غصہ آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان کے لوگ ہوں اور میری اجازت کے بغیر یہ اسلام قبول کر لیں۔ چنانچہ وہیں سے بہن کے گھر پہنچ گئے، دروازے کے قریب ہوئے تو سنا وہ اندر کچھ پڑھ رہے تھے، آواز آ رہی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے پہچان لیا کہ عمر لیانوں نے دروازہ کھٹکھٹایا ہے، تو اس نے وہ جو کتاب پڑھ رہی تھی یا لکھا ہوا جو کچھ تھا اس کو چھپا دیا اور ہسبینڈ کو بھی چھپا دیا، اور دروازہ کھول کے بھائی کو اندر بلایا۔ عمر لیانوں نے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو گئے ہو۔ تو بہن نے کہا کہ عمر اگر اسلام سچ ہو تو سچ کو قبول کرنے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو بڑا غصہ آیا، اتنی جرأت میری بہن کی کہ میرے سامنے بول رہی ہے۔ چنانچہ بہن کو چاہا کہ میں ماروں، اتنے میں بہنوئی بھی آ گئے، ان سے بھی یہی بات ہوئی۔
تو وہ تو مرد تھے بہنوئی، عمر لانو نے ان پر ہاتھ اٹھایا، ان کو مارنا چاہا۔ اب بہن نے اپنے شوہر کو بچایا۔ تو عمر لانو بڑے غصے میں تھے، تاہم بہن کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ جیسے یہ سمجھتے تھے نا کہ بہن مرعوب ہو جائے گی اور خاموش ہو جائے گی، وہ خاموش نہیں ہوئی، وہ اپنی بات پہ جمی رہی، ڈٹی رہی۔ تو جب عمر لانو نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کیا، اس وقت بہن نے جواب دیا، عمر، جس ماں کا دودھ آپ نے پیا ہے اسی ماں کا دودھ میں نے بھی پیا۔ تو اگر اپنے دین پہ پکا ہے تو ہم نے جس دین کو قبول کیا ہے ہم بھی اس دین کے اوپر پکے ہیں۔ تو ہمارے جسم سے جان تو نکال سکتا ہے، ہمارے دلوں سے ایمان کو نہیں نکال سکتا۔ بہن کی بات نشتر بن کر ان کے دل کے اوپر پڑی، ٹھنڈے ہو گئے۔ پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تم پڑھ کیا رہے تھے؟ ان کا تھا، عمر ہم آپ کو سنائیں تو صحیح، لیکن آپ تو بہت ہی دشمن ہیں اسلام کے، نہیں میں سننا چاہتا ہوں۔ چنانچہ جو صحابی ان کو قرآن مجید پڑھا رہے تھے وہ بھی چھپے ہوئے تھے، وہ باہر آ گئے اور انہوں نے آ کے حضرت عمر لانو کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ۔ پڑھتے گئے اور عمر لانو کے دل پہ اوپر اس کا اثر ہوتا گیا، حتیٰ کہ انہوں نے جب یہ آیت پڑھی، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، تو عمر لانو یہاں تک پہنچے تو دل کی حالت بالکل بدل چکی تھی۔ کہنے لگے، اچھا تم مجھے اپنے پیغمبر اسلام کے پاس لے جاؤ، میں ان سے جا کے بھی یہی بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان کا عمر مبارک ہو، میں نے نبی علیہ السلام کو دیکھا، دعا فرما رہے تھے، اللہ عمر الخطاب کو ہدایت عطا فرما۔ مجھے لگتا ہے کہ میرے محبوب کی دعا قبول ہو گئی اور تمہارے دل میں اب ان سے ملاقات کی شوق پیدا ہوا ہے۔ چنانچہ عمر لانو ان کے ساتھ دار ارقم آئے، وہاں پر نبی علیہ السلام کنڈی لگا کر صحابہ کو تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت حمزہ لانو بھی وہاں موجود تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو صحابہ نے دروازے کی جو تھوڑی سی یعنی جگہ تھی کھلی، اس میں سے دیکھا کہ عمر لانو کھڑے ہیں اور ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ تو وہ تو گھبرا گئے، کیونکہ عمر لانو بہت طاقت والے تھے اور ان کا اس طرح ننگی تلوار لے کے کھڑا ہونا خطرے کی علامت تھی۔ انہوں نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو عمر الخطاب کھڑا ہے اور ننگی تلوار لے کے آیا ہے۔ پریشانی کی بات تو تھی ہی صحیح، لیکن سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، تم دروازہ کھول دو، اگر اچھی نیت سے آیا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دے گا، اور اگر یہ بری نیت سے آیا ہے تو میں اسی کی تلوار سے اس کا گلا کاٹ دوں گا۔ وہ بھی اسد اللہ تھے، اللہ کے شیر تھے۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا تو عمر لانو کی تو حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کی خدمت میں آ کر بیٹھے، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے قرآن کی چند آیتیں پڑھیں تو عمر لانو نے کہا کہ اچھا مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے۔ اب دیکھیں، چلے تھے نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے، اور آج قدموں میں غلام بن کر آ بیٹھے، اسلام قبول کر لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا وقت ہو گیا تو صحابہ کرام کفار سے چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے کہ یہ تکلیف نہ پہنچائیں۔
تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اب تک تو آپ نے چھپ کے نمازیں پڑھی، اب تو عمر بھی مسلمان ہو گیا، اب ہم جا کے حرم میں نمازیں پڑھتے ہیں۔ چنانچہ عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ چلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ باقی صحابہ بھی تھے، اور حرم شریف گئے، اور اب مسلمانوں نے کافروں کے سامنے علل اعلان نماز پڑھنی شروع کر دی۔ تو ذرا غور کیجئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت کی نظر تھی کہ وہ بندہ جو ہدایت کا طلبگار ہی نہیں تھا، اللہ نے اس کو ہدایت کے نعمت سے نواز دیا۔ تو یہ جذب کہلاتا ہے۔ بعض صحابہ نے سلوک طے کیا، محنت کی، مشقت اٹھائی، مجاہدہ کیا، اس کی بھی مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک نوجوان تھے، مدینہ کے قریب بستی میں رہتے تھے، ان کا نام تھا عبداللہ۔ والد ان کے فوت ہو گئے تھے اور وہ اپنے چچا کی زیر کفالت تھے۔ چچا ان کو بہت اچھے کپڑے بنا کے دیتا، اور وہ چونکہ خود بھی خوبصورت تھے، کپڑے ان کو بڑے سجتے تھے۔ یہ عبداللہ نوجوان جب کبھی مدینہ میں آتا تو جو بندہ انہیں دیکھتا وہ حیران ہوتا، اتنا خوبصورت نوجوان اور اتنے خوبصورت اس کے کپڑے، وہ حیران ہو کے دیکھتا ہی رہتا تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ نوجوان عبداللہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے۔ ارادہ تو اس کا یہ تھا کہ میں واپس جاؤں گا تو اپنے ایمان کو چھپاؤں گا، مجھے کسی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ عشق اور مشق چھپتا نہیں ہے۔ وہی والی بات ہوئی، یہ واپس اپنے خاندان میں گئے۔ اب گھر کا کوئی بندہ نبی علیہ السلام کی بات کرتا تو یہ فوراً اس سے پوچھتے، اس کی طرف دیکھتے اور بات کو غور سے سنتے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ ماں کو بھی پتہ چل گیا کہ بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں، اور چچا کو بھی اندازہ ہو گیا۔ چنانچہ چچا نے ایک دن بلا کے پوچھا کہ عبداللہ، ہمیں لگتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا کلمہ پڑھ کے، اب بتا کہ تیرا کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے بتا دیا کہ ہاں چچا، میں نے کلمہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ چچا نے بڑا غصہ کیا، ڈانٹ ڈپٹ کی، اور پھر کہا کہ دیکھ، میں نے تمہیں تمہارے باپ کے بعد بڑی سہولت میں رکھا، مال خرچ کیا، پیسہ خرچ کیا، پورے مدینے میں تمہارے جیسے قیمتی کپڑے کوئی نہیں پہنتا تھا، میں نے تمہیں پہنائے، اور تم نے اس کا صلہ یہ دیا کہ دین کو ہی چھوڑ دیا اور نئے دین کو قبول کر لیا۔ پہلے تو اس نے مار پٹائی کی، پھر جب غصہ ٹھنڈا نہ ہوا تو چچا نے ان کے بدن سے کپڑے جو ہے وہ پھاڑ کے اتار دیے۔ غصے میں ہوتا ہے نا بندہ تو پھر بہت کچھ کر جاتا ہے۔ تو چچا نے اس کے کپڑے پھاڑے اور جسم سے اتار دیے، اور بالکل جیسے بچہ ننگا ہوتا ہے اس طرح ان کو ننگی حالت میں چچا نے دھکا دے دیا، اب تم میرے گھر سے بھی نکل جاؤ، تم یہاں رہنے کے قابل نہیں ہو۔ اب ماں بیچاری دیکھ رہی تھی کہ بیٹے کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، مگر خود بھی مجبور تھی، کچھ کہہ نہیں سکتی تھی، عورت ذات تھی نا۔ اس نے دیکھا کہ میرے بیٹے کے بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، تو اس نے اپنی ایک چادر جو تھی وہ بہانے سے گلی میں ڈال دی کہ میرا بیٹا اس چادر سے کم از کم اپنا جسم تو چھپا لے گا، سطر تو چھپا لے گا۔ یہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، یہ گھر سے باہر نکلے بالکل ننگے بدن کے ساتھ، اور اپنی والدہ کی چادر اٹھا لی۔ اب اس چادر کے انہوں نے 2 ٹکڑے کیے، ایک کا تہبند باندھ لیا اور ایک کو اپنے جسم پہ لپیٹ لیا، تو ان کا نام پڑ گیا عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 چادروں والے عبداللہ۔ سوچا کہاں جاؤں؟ دل نے کہا کہ جن کا کلمہ پڑھا ہے اب گھر سے تو نکال دیا گیا، اب انہی کی خدمت میں جاتا ہوں۔ رات ہو چکی تھی، چنانچہ یہ اپنے گھر سے چلے اور مسجد نبوی میں صبح کے وقت پہنچے۔
نبی علیہ السلام فجر کے بعد مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. آپ نے عبداللہ رضی اللہ عنہ کو آتے ہوئے دیکھا تو نبی علیہ السلام نے فوراً پہچان لیا دونوں جہاں کسی کی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کیا بنی؟ حال سنایا کہ مجھے تو ننگا کر کے میرے چچا نے نکال دیا، مارا پیٹا بھی صحیح، اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بہت اچھا، اب اصحاب صفہ کے ساتھ تم رہو اور اپنا وقت گزارو. چنانچہ یہ عبداللہ ذو البجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ کے ساتھ طالب علم بن کر رہنے لگے. کیونکہ اللہ کی محبت پہ قربانی بہت دی تھی تو ان کے اوپر محبت الہی کا غلبہ ہوتا تھا. تو یہ کئی مرتبہ مسجد نبوی کے دروازے پہ اونچی آواز سے اللہ 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 یہ کہتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں نظم و نسق زیادہ تھا. وہ اس طرح اونچا اونچا اللہ کہتے سنتے تو ان کو ذرا عجیب لگتا. انہوں نے ایک دو مرتبہ ڈانٹا عبداللہ کو، عبداللہ اپنے جذبات پہ قابو پاؤ، ذرا سلیقے سے رہو. نبی علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا عمر عبداللہ کو نہ تم ڈانٹو، عبداللہ جو کرتا ہے اللہ کی محبت میں ڈوب کر کرتا ہے. اس دوران نبی علیہ السلام کو ایک جہاد کے سلسلے میں جانا پڑا تو عبداللہ اللہ عنہ بھی شریک سفر ہوئے. اب اللہ کی شان دیکھیے کہ ایک جگہ پہنچے جہاں بہت سرسبز جگہ تھی، پانی تھا، تو وہاں پر عبداللہ اللہ عنہ کو بخار ہو گیا. جب نبی علیہ السلام کو پتہ چلا کہ عبداللہ ذو البجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا ہے تو نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ میں عبداللہ کے خیمے میں جاؤں گا اس کی تبہ پرسی کے لیے، عیادت کے لیے. چنانچہ نبی علیہ السلام چلے، ابو بکر عمر ساتھ ہیں، اور عبداللہ اللہ عنہ کے خیمے میں آئے. اس وقت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخار سے تپ رہے تھے اور لیٹے ہوئے تھے. کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام جب آ کر بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ عنہ کا سر تکیے سے اٹھایا اور اپنی مبارک گود کے اندر رکھ لیا. اب عبداللہ عنہ کا سر نبی علیہ السلام کی گود میں ہے اور وہ محبوب کے چہرے کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام ان کو تسلی دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے، جیسے بیمار بندے کو بات کی جاتی ہے. اسی دوران عبداللہ عنہ کو ایسے لگتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہوا اور عبداللہ عنہ کی وفات ہو گئی. یہ وہ خوش قسمت صحابی ہیں کہ جن کی وفات اس عالم میں ہوئی کہ ان کا سر نبی علیہ السلام کی مبارک گود میں ہے اور یہ اپنی روح اللہ کو پیش کر رہے ہیں. آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا. عبداللہ عنہ کی وفات ہو گئی. نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ کو کہ تم عبداللہ کو نہلاؤ، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ یہ میری چادر لو اور عبداللہ کو میری چادر کے اندر کفن دینا. غور کرنے والی بات ہے کہ جس بدن کو اللہ کے راستے میں ننگا کیا گیا تھا، آج اللہ تعالیٰ اس بدن کو اپنے محبوب کی چادر سے ڈھانپ رہے ہیں. پھر نبی علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی، قبر کھودی گئی اور عبداللہ عنہ کو دفن کرنے لگے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ میت کو دفن کرنا ہو تو جو قریبی رشتہ دار ہو نا وہ قبر میں اترے اور اس کو قبر میں رکھے. تو عبداللہ عنہ کا کوئی رشتہ دار تھا ہی نہیں. نبی علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ میں خود قبر میں اتروں گا اور عبداللہ کی میت کو زمین یعنی قبر کے اندر رکھوں گا. چنانچہ نبی علیہ السلام ان کی قبر میں اترے. اس وقت صحابہ کرام میں سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے، ایک اور صحابی بھی تھے
انہوں نے عبداللہ نانو کی میت کو اٹھا کر نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں میں دیا، تو نبی علیہ السلام نے عبداللہ نانو کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنی امانت کو زمین کے سپرد کیا، اور اس وقت نبی علیہ السلام نے کچھ الفاظ کہے جن کو عمر نانو ساری زندگی یاد کرتے تھے، اور ہمیشہ کہتے تھے کہ مجھے حسرت ہے کہ اس دن عبداللہ کی لاش کی بجائے عمر بن خطاب کی لاش ہوتی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں دفن کر رہے ہوتے۔ صحابہ کرام پوچھتے کہ آخر آپ کیوں اس بات کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ تو عمر نانو نے پھر بتایا کہ اس دن عبداللہ نانو کو قبر میں رکھتے ہوئے نبی علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے تھے، اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی عبداللہ سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ محنت کا بدلہ ضرور دیتے ہیں۔ جو لوگ سلوک کی محنتیں کر کے، مجاہدے کر کے، مشقتیں کر کے اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں، اللہ اس کی مکافات فرماتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں، ان کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ اس لیے محنت کر کے اللہ تعالیٰ کے پہنچنے والے پریشان نہ ہو کہ جی ہم تو مشقتوں میں پڑ گئے، ہم تو مجاہدوں میں پڑ گئے، پتہ نہیں کیا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے۔ جب اس نے محنت کی توفیق عطا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر منزل بھی عطا فرمائیں گے اور انعام بھی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح کی مثالیں ہمارے مشائخ کی زندگیوں میں بھی ملتی ہیں۔ چنانچہ ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ گنگو کے ایک بڑے شیخ گزرے ہیں، سادات میں سے تھے، اور ان کے بہت خلفاء تھے۔ ان کا ایک پوتا تھا جو بڑا ہونہار تھا۔ وہ پوتا اپنی دادوں سے بڑی محبت کرتا تھا، اور اس نے تذکرے سنے تھے کہ میرے دادا ابو اتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ تو وہ اپنی دادوں کے پاس بیٹھتا اور اس سے اپنے دادا ابو کی باتیں سنتا۔ ایک دن اس کو دادوں نے کہا کہ بیٹا تو چھوٹا ہے، اگر تو اس نعمت کو حاصل کرے جو تیرے دادا ابو کے پاس تھی تو پھر زندگی کا کامیابی سے گزرے گی۔ تو بچے نے اپنی دادوں سے پوچھا کہ دادو میں وہ نعمت کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا کہ تمہارے دادا کے کچھ خلفاء ہیں بڑے بڑے، ان میں سے ایک خلیفہ ہیں جو افغانستان میں ہیں، مگر اللہ نے ان کو بڑی شان عطا فرمائی ہے، بڑے ان کے مریدین ہیں، تم ان کی خدمت میں جاؤ رہو، اور وہاں جا کر یہ نعمت حاصل کر کے واپس آؤ تو تم بھی اپنے دادا ابو کی طرح ایک کامیاب زندگی گزارنے والے بن جاؤ گے۔ چنانچہ بچہ نوجوان تھا، اٹھتی جوانی تھی، اس نے ارادہ کر لیا کہ میں نے جانا ہے اور اس نعمت کو حاصل کرنا ہے جو میرے دادا ابو کے پاس تھی۔ چنانچہ وہ گنگو سے سفر کر کے افغانستان پہنچے۔ جب ان بزرگوں کو پتہ چلا کہ میرے شیخ کے پوتے آئے ہیں تو انہوں نے اپنے مریدین کو کہا کہ میں آپ سب کو ساتھ لے کے شہر سے باہر جاؤں گا اور استقبال کروں گا کہ میرے شیخ کے پوتے آ رہے ہیں۔ اتنا احترام کیا، پوری جماعت کو لے کے بستی کے باہر نکلے اور اپنے شیخ کے پوتے کا استقبال کیا۔ پھر ان کو گھر لے آئے اور 3 دن ان کی خوب خدمت کی، خوب مہمان نوازی کی، کھلایا پلایا، خدمت کی، ہر لحاظ سے ان کو خوش کیا۔ جب 3 دن گزر گئے تو 3 دن کے بعد ان سے پوچھا کہ جی آپ کیسے یہاں تشریف لائے؟ تو بچے نے کہا کہ جی جو میری نعمت میرے دادا ابو کے پاس تھی اور ان سے آپ نے حاصل کی، میں اس نعمت کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو ان بزرگوں نے کہا کہ اچھا اس کا تو ایک طریقہ کار ہے، پھر آپ کو اسی طریقے پہ چلنا پڑے گا۔ وہ بچہ جذبے میں تھا، اس نے کہا جی کہ جو کہیں گے میں کروں گا اور اس نعمت کو میں نے حاصل کر کے رہنا ہے۔ چنانچہ ان بزرگوں نے ان کو مجاہدے پہ لگا دیا۔ مجاہدہ کیا کہ لنگر کے اندر خدمت،
اب یہ بچہ ناز نعمت کا پلا ہوا، مشقت میں پڑ گیا، مگر چونکہ جذبہ سچا تھا، ہمت تھی، یہ لنگر کی صفائی بھی کرتا، کام بھی کرتا، مہمانوں کی بھی خدمت کرتا۔ بہرحال اس نے وہاں پر کچھ وقت بڑی محنت کے ساتھ گزارا۔ جب بزرگوں نے دیکھا کہ بچہ تو بڑی ہمت کے ساتھ اپنے کام میں لگا ہوا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ اس کے نفس کو مارنے کے لیے مجاہدے کا تھوڑا سا معیار بڑھانا پڑے گا۔ اب اس کا معیار کیا ہے کہ ان کے پاس خانقاہ میں شکاری کتے رکھے ہوئے تھے۔ کتے کو اگر شکار کی نیت سے پالیں تو شرعاً جائز ہے، اور قرآن مجید میں اس کا تذکرہ بھی ہے۔ اس زمانے میں خرگوش کا شکار کرنے کے لیے کتے پالے جاتے تھے اور ان بزرگوں نے رکھے ہوئے تھے۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا کہ ان کتوں کی خبر گیری تمہارے ذمہ ہے۔ اب یہ شیخ، اتنے بڑے شیخ کا پوتا ان کتوں کی خدمت پہ لگ گیا۔ نفس مٹانے والی بات ہے نا، میں مارنے والی بات ہے۔ اپنے آپ کو مٹا دیا اس نے، انہوں کو کھلاتا پلاتا نہلاتا، ان کو لے کے سیر کرواتا اور واپس لا کے باندھ دیتا۔ اب کوئی 4-6 مہینے جب کتوں کی خدمت کرتے کرتے گزر گئے تو ایک دن ان بزرگوں نے ارادہ کیا کہ ہم شکار کے لیے کل جائیں گے۔ چنانچہ جب شکار کے لیے نکلے تو یہ 4-5 کتے بھی ساتھ تھے۔ اب کتے چونکہ صحت مند تھے، طاقتور تھے، ان کو سنبھالنا بھی ایک مستقل کام تھا۔ چنانچہ ان شیخ نے اسی بچے کا ذمہ لگایا کہ کتے آپ سے مانوس ہیں، اب ان کو سنبھالنا بھی آپ نے ہے۔ اب وہ بچہ کمزور تھا اور 5-6 کتے جو بہت قوی تھے، ان کو سنبھالنا روکنا تو بڑا مشکل کام تھا۔ شیخ نے کہا کہ دیکھو بھائی، آپ کے ذمہ ہے، شکار کو دیکھ کے کئی مرتبہ کتے بھاگتے ہیں، تو آپ نے ان کو چھوڑنا نہیں، ان کو قابو رکھنا ہے۔ اس نے کہا جی آپ فکر نہ کریں، جو کام میرے ذمہ کر دیا وہ میں کر کے دکھاؤں گا۔ چنانچہ اس بچے نے ان سب کتوں کو ایک رسی سے باندھا اور اس رسی کو ہاتھ میں پکڑ لیا اور پھر اس کو اپنی کمر کے گرد لپیٹ بھی دیا کہ اگر بالفرض میرے ہاتھ سے یہ رسی چھوٹنے بھی لگے تو میری کمر کے اندر تو رسی بندھی ہوگی نا، میں ساتھ گھسٹتا جاؤں گا مگر کتوں کو چھوڑوں گا نہیں۔ اللہ کی شان دیکھیے، جب جنگل میں کتوں کو شکار نظر آیا تو شکاری کتے تو پھر نہیں رکتے، وہ تو دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں۔ اب کتوں نے بھاگنا شروع کیا اور یہ بچہ ان کتوں کے زور کی وجہ سے ان کے پیچھے گھسٹتا جا رہا ہے۔ حتی الوسع اس نے کوشش کی کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑا رہے اور ان کو پکڑے، مگر کتے زیادہ تیز تھے۔ وہ جب بھاگے تو یہ بچہ نیچے گر گیا، اور جب یہ نیچے گر گیا تو کتے اس کو گھسیٹ کے آگے لے جانے لگے۔ اب جب جسم زمین پہ گھسٹ رہا ہے تو ادھر سے بھی خون نکلا، ادھر سے بھی خون نکلا، ادھر سے بھی خون نکلا۔ یہ بچہ جو اتنے بڑے شیخ کا پوتا تھا، شہزادہ تھا، اب اس کی طلب دیکھیے کہ یہ زمین پہ گھسٹ تو رہا ہے مگر کتوں کو چھوڑ نہیں رہا۔ عین اس وقت وہ جو افغانستان کے شیخ تھے، ان کو اپنے شیخ کی کشف میں زیارت ہوئی، اور ان کے شیخ نے اپنے خلیفہ کو یہ کہا کہ ہم نے تو اس نعمت کے لیے آپ سے اتنا مجاہدہ نہیں کروایا تھا جتنا مجاہدہ آپ نے اس بچے سے کروا لیا۔ قبولیت کا وقت تھا، شیخ نے اس بچے کو وہی نسبت کی بشارت دے دی۔ اب کچھ عرصے کے بعد یہ بچہ واپس اپنے گھر لوٹا اور پھر اللہ نے اس سے خوب دین کا کام لیا، بہت قبولیت ملی اس کو۔ بہت عرصہ پہلے اس عاجز کو گنگو جانے کا موقع ملا
تو میں عبد القدوس گنگوئی نام لے کے مزار پہ گیا، کوئی 1 یا 2 بندے ہوں گے وہاں ایصال ثواب کرنے والے، تو مقامی بندے نے میں کہا آپ ان کے پوتے کے مزار پہ بھی ایصال ثواب کر لیں۔ ہم نے کتابوں میں پڑھا تو تھا ان کا نام، پتہ نہیں تھا۔ اس نے پھر اشارہ کیا ایک اور مزار کی طرف کہ وہاں جائیں۔ لو جی ہم وہاں گئے تو ہم حیران ہو گئے، کوئی 200 سے 300 بندے وہاں پر موجود تھے، چند ایک مسلمان ہوں گے اور باقی سارے ہندو اور سکھ تھے۔ ہندو اور سکھ بھی ان کے پوتے کے مزار پہ آتے تھے دعائیں مانگنے کے لیے۔ تو میں بڑا حیران ہوا، ایک سکھ کو میں نے پوچھا کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں، سکھ ہیں، تو آپ یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ یہ تو مسلمان کا مزار ہے۔ تو وہ مجھے کہنے لگا میاں جی، وہ مولوی کو میاں جی کہتے ہیں سکھ لوگ جو ہے، مجھے کہنے لگا میاں جی یہ مسلمان تھے، لیکن ہم یہاں آ کے جب دعائیں مانگتی ہیں نا، ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے مجبور ہو کے ہم یہاں آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کی بھی دعائیں قبول فرما لیتے تھے ان بزرگوں کی جگہ کی نسبت سے، ایسی قبولیت ان کو ملی۔ تو سلوک کے ذریعے سے اس راستے کو طے کرنا، اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنے شہر کے خطیب تھے، قاضی تھے۔ جب ان کے دل میں خیال ہوا کہ مجھے اللہ کو پانا ہے، تو وہ پھر اپنے گھر سے نکلے اور 9 سال انہوں نے جنگلوں میں گزارے، 9 سال جنگل کی زندگی گزاری، مجاہدہ کیا، حتیٰ کہ اللہ نے ان کو اپنی معرفت عطا فرمائی اور بالآخر وہ اللہ کے ولی بن گئے۔ تو 9 سال لوگوں نے اللہ کے راستے میں مجاہدے میں وقت گزارا ہے۔ ایک بزرگ تھے جہانیہ ان کا نام تھا، وہ جس شیخ کا نام سنتے اسی کے پاس جاتے کہ مجھے یہ نعمت مل جائے، پوری دنیا کا چکر لگایا، ان کا نام پڑ گیا جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ علیہ، کہ پورے جہان کا انہوں نے گشت کیا۔ اب آپ دیکھیے، ہم نے تو زندگی میں کوئی 1 آدھ سفر کیا ہوگا، انہوں نے پوری دنیا کا سفر کیا اللہ کو پانے کے لیے۔ حضرت خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اجمیر سے چلے اور انہوں نے پورے بنگلہ دیش کا سفر کیا، بنگال کا سفر کیا، اور بالآخر وہاں سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچے، اور وہاں علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے، ان کے مزار پہ آئے، اور وہاں پہ انہوں نے شعر بھی لکھا، ناکسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ لیکن اتنا سفر کرنے کے بعد انہوں نے یہ محسوس کیا کہ جو میں چاہتا تھا کہ مجھے اللہ کشف میں نظر آئے یا فلاں نظر آئے، تو وہ تو اللہ تو ایسے نظر نہیں آتے۔ ہمارے اس سلوک کا جو انجام ہے نا، اختتام ہے، اس کو کہتے ہیں نایافت۔ یافت فارسی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پانا، اور نایافت کا مطلب ہوتا ہے نہ پا سکنا۔ تو اس کا نام ہمارے بزرگوں نے لکھا حسرت نایافت، کہ سالک جب اس راستے پہ چلتا ہے، شروع میں بڑا جذبہ ہوتا ہے، بڑا شوق ہوتا ہے، اللہ کی محبت ہوتی ہے، یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن آخر کے اندر آ کر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں تو اللہ کو نہیں پا سکتا، اللہ تو میری استعداد سے بہت اونچے ہیں، بہت بلند ہیں۔ تو یہی اللہ کو پانا ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ کو پانا، کہ بندہ اس نتیجے پر آ جائے کہ میں اللہ کو نہیں پا سکتا۔ جس کا یہ نتیجہ، جس کو یہ مل گیا، تو گویا اس نے اللہ کو پا لیا۔ جو اس نتیجے پر پہنچا نا کہ میں اللہ کو نہیں پا سکتا، تو بزرگوں نے کہا کہ اب اس نے اللہ کو پا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا کہ یا اللہ،
اگر میرے سارے جسم کے بال زبان بن جائے اور میں ان سب زبانوں سے تیرا شکر ادا کروں تو بھی تیری میرے اوپر اتنی نعمتیں ہیں کہ میں تو آپ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا، اے میرے پیارے کلیم، الآن شکرتنی، اب آپ نے میرا شکر ادا کیا۔ جب آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ اتنا شکر ادا کر کے بھی آپ شکر ادا نہیں کر سکتے، یہ ہے میرا شکر ادا کرنا۔ تو اللہ کو پانا یہ ہے کہ انسان ایک ایسے مقام پہ پہنچتا ہے جہاں وہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ اتنے بڑے ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے عظیم ہیں کہ ہم اس کو پا ہی نہیں سکتے۔ اب اس بندے نے اللہ کو پا لیا کہ اللہ کیا ہے، ورنہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ بندہ آنکھوں سے دیکھ کے کہے کہ جی میں نے تو اللہ کو پا لیا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ نے 9 سال لگائے اللہ رب العزت کی معرفت کو پانے کے لیے، اور بالآخر اللہ نے ان کو دنیا کے اندر قبولیت عطا فرما دی۔ اب اللہ تعالیٰ بندے کے لیے اسباب بنا دیتے ہیں، کس کے لیے کیا سبب ہے یہ ہر بندے کا معاملہ الگ ہے۔ چنانچہ انڈیا میں ایک شاعر گزرے ہیں، ان کا نام تھا جگر مراد آبادی، مراد آباد کے رہنے والے تھے، جگر ان کا تخلص تھا، اور بڑے شاعر تھے، غزل بڑی غضب کی کہتے تھے، یعنی استاد شاعر تھے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ بندہ بہت اچھا تھا مگر اسے شراب پینے کی عادت تھی، اور وہ علل اعلان شراب پیتا تھا۔ علل اعلان شراب پینے کے باوجود جو علماء صلاح تھے وہ اس سے نفرت نہیں کرتے تھے، بلکہ افسوس کرتے تھے کہ بندہ بڑا اچھا ہے مگر ایک برائی میں پڑ گیا ہے اور اس سے جان نہیں اس کی چھوٹ رہی ہے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے۔ مگر وہ رند مشہور تھے کہ یہ شرابی بندہ ہے۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ اجمیر میں ایک مرتبہ نعتیہ مشاعرہ ہوا۔ اب جو منتظمین تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ نعتیہ مشاعرے میں کس کس کو بلانا چاہیے، تو کئی شعراء کے نام آ گئے، اس میں جگر کا نام آیا۔ تو چونکہ یہ بڑے شاعر تھے تو کچھ نے کہا جی کہ ان کو بلانا چاہیے، بڑے شاعر ہیں، ان کے بغیر مشاعرہ ادھورا رہے گا، پورا نہیں ہوگا۔ اور کچھ نے کہا جی کہ نہیں، واضح شراب پینے والا بندہ ہے، ایک شرابی شاعر کو نعت کے لیے بلائیں تو یہ ادب کے خلاف ہے، نہیں بلانا چاہیے۔ اب اختلاف ہو گیا آپس میں، کافی بحث ہوئی، بالآخر جو بلانا چاہتے تھے وہ غالب آ گئے۔ انہوں نے کہا بھائی شرابی ہے یا جو بھی ہے، نعت ہی ہم نے پڑھوانی ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ اچھی نعت لکھے اور نعت پڑھے، تو ہمیں دعوت تو دینی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے دعوت دی۔ اب جب جگر کو دعوت ملی کہ نعتیہ مشاعرے میں آپ نے شرکت کرنی ہے اور نعت پڑھنی ہے، تو جگر کی تو حالت بدل گئی، پریشان، میں شرابی، میں برا، میں گناہگار، میں خطا کار، اور مجھے نبی علیہ السلام کی نعت پڑھنے کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ کانپتے تھے۔ پہلے تو وہ مانے نہیں کہ نہیں میں نہیں آ سکتا، پھر ان کے ایک دوست کے ذریعے ان کو کہلوایا گیا، جگر پھر بھی نہیں مانے، پھر ان کے ایک استاد تھے، ان کے ذریعے سے ان کو کہلوایا گیا، اور استاد نے آرڈر کیا کہ آپ نے جانا ہے اور وہاں جا کے نعت سنانی ہے۔ تو جگر خاموش ہو گئے استاد کی وجہ سے، ہاں بھر لی، حامی بھر لی کہ میں مشاعرے میں آؤں گا۔ اب یہ خبر مشہور ہو گئی کہ جی مشاعرہ ہو رہا ہے، اور اس مشاعرے میں ایک شرابی شاعر بھی آئے گا نعت پڑھنے کے لیے۔ تو عوام النعت تو جذباتی ہوتے ہیں، چنانچہ پورے اجمیر کے عوام جو تھے وہ تو جذبات میں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شرابی نبی علیہ السلام کی نعت پڑھے، ہم اس کو یہ گستاخی نہیں کرنے دیں گے۔ چنانچہ جگر مراد آبادی مشاعرے سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے
اجمیر پہنچ گئے۔ لوگوں کا گمان تھا کہ جس دن مشاعرہ ہوگا جگر اس دن آئیں گے اور ہم ان کو روک دیں گے، نعت نہیں پڑھنے دیں گے۔ بعض نے پروگرام یہ بنایا تھا کہ وہ ریل سے سفر کریں گے تو جب ریلوے اسٹیشن پر اتریں گے ہم وہیں پہ نعرے بازی کریں گے اور ان کو کہہ دیں گے کہ آپ نعت نہیں پڑھ سکتے، آپ شرابی ہیں، نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی مت کریں۔ مگر لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور جگر جو تھے وہ ایک ہفتہ پہلے اس شہر میں پہنچ رہے تھے اور وہ اپنی آنکھوں سے لوگوں کے سارے معاملات دیکھ رہے تھے کہ لوگ جذبات میں ہیں، بینر لگے ہوئے ہیں اور مخالف لکھا ہوا ہے کہ ہم جگر کو ہم نعت نہیں پڑھنے دیں گے، اور حیران ہو رہے تھے۔ اب جگر مراد آبادی چاہتے تھے کہ میں نعت لکھوں، مگر نعت لکھنے بیٹھتے تھے اور بے اختیار غزل لکھ لیتے تھے، کیونکہ غزل کے میدان کے شہ سوار تھے نا، تو نعت لکھنے بیٹھتے تھے، غزل لکھ دیتے تھے، پھر کاٹتے تھے، پھر کاٹے ہوئے کو مزید ترمیم کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ میں نعت لکھوں، مگر نعت کا کوئی مصرع ہوتا ہی نہیں تھا۔ کئی دن وہ اسی طرح کوشش میں لگے رہے۔ بالآخر ایک ایسا بھی دن آیا کہ نعت کا ایک مصرع ہو گیا۔ اب اس دوران جگر نے یہ عہد کیا کہ جب تک نبی علیہ السلام کی نعت مبارکہ میں لکھ نہیں لیتا اور پڑھ نہیں لیتا، میں اس دوران شراب نہیں پیوں گا، میرے حلق میں شراب کا قطرہ نہیں جانا چاہیے، میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت پڑھنی ہے، میں اس بدبودار منہ کے ساتھ کیسے جو ہے نا وہ نعت پڑھوں گا۔ اب شراب نہ پینے کی وجہ سے طبیعت کے اندر پریشانی بھی تھی، مگر وہ اپنی بات پہ جمے ہوئے تھے۔ ایک مصرع ہوا تو پھر دوسرا مصرع، اور اللہ کی شان کے ایک دن تو پوری نعت ہی انہوں نے لکھ دی۔ اب وہ بڑے خوش تھے کہ میں نے نعت لکھ دی ہے اور اب مجھے نعت لکھنے کے بعد اس کو پڑھنے کا موقع بھی ملے گا۔ چنانچہ جس دن مشاعرہ ہونا تھا، جگر مراد آبادی نے غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے اور مشاعرے کی طرف اس طرح چلے جیسے کوئی حاجی حج کرنے کے لیے چلتا ہے۔ خوش اس بات پہ تھے کہ ساری زندگی میں نے غزلیں لکھی ہیں، آج میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت لکھ کے اس کو پڑھنے کی سعادت پا رہا ہوں۔ اسٹیج پر پہنچ گئے، چنانچہ جو اسٹیج سیکرٹری تھا اس نے اعلان کیا کہ اب ہم رئیس المتغزلین حضرت جگر مراد آبادی کو نعت پڑھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جیسے ہی اعلان ہوا تو مجمع میں نوجوان کھڑے ہو گئے اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ یہ شرابی بندہ نعت نہیں پڑھ سکتا، یہ ادب کے خلاف ہے، ہم ہرگز اس کو یہ نعت پڑھنے کا موقع نہیں دیں گے۔ جگر مراد آبادی بڑے سکون کے ساتھ سب نوجوانوں کا جذبہ دیکھتے رہے، اور بالآخر انہوں نے کہا کہ نوجوانوں، آپ یہ جو شور مچا رہے ہو یہ میرے شرابی ہونے پہ شور مچا رہے ہو یا جن کی میں نعت پڑھنے جا رہا ہوں ان کی نعت کے اوپر شور مچا رہے ہو؟ اب نوجوان یہ بات سن کے خاموش ہو گئے۔ مجمع کو ایسے تھا جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پھر جگر مراد آبادی نے نعت کا پہلا مصرع پڑھا، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ، دامان نظر تنگ فراوانی جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ، اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ، اس طرح کہ ہر سانس ہو مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ،
ایک ننگے غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ، کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ، ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ، اس امت عاصی سے نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ۔ اب یہ نعت انہوں نے پڑھ کے سنائی تو مجمع نے بالآخر یہ کہا کہ یہ نعت لکھی نہیں، اس سے اللہ نے لکھوائی ہے۔ نعت لکھی نہیں، اللہ نے اس سے، اب بندے کا ادب اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اللہ نے ان کی زندگی بدلنے کا راستہ بنا دیا کہ ایک شاعر آئے ہوئے تھے خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، وہ انگریزی لکھے پڑھے تھے اور ایک بڑے عہدے پہ فائز تھے، اور شاعر ہونے کی نسبت جگر مراد آبادی کے دوست بھی تھے۔ تو جگر مراد آبادی نے دیکھا کہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سر پہ ٹوپی ہے، اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں بہت اچھی نعت پڑھی۔ تو جب ان سے نعت سنی تو جگر مراد آبادی نے ان سے سوال پوچھا کہ مجذوب صاحب، آپ تو مسٹر تھے، آپ کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ آپ تو مسٹر تھے، انگریزی لکھے پڑھے نوجوان تھے، آپ کی ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تو خواجہ مجذوب رحمۃ نے فرمایا کہ مجھے ایک اللہ والے کی صحبت نصیب ہوئی جس کی وجہ سے میری زندگی بدل گئی۔ تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ کیا میں بھی اس ہستی سے مل سکتا ہوں کہ جس نے آپ کی زندگی کو بدلا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، میں ان سے پوچھ کے آپ کو بتا دوں گا۔ ان کا تعلق تھا حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ چنانچہ جگر مراد آبادی نے کہا کہ میں ان کو ملنے کے لیے آؤں گا، مگر مجھے شراب پینے کی عادت ہے، میں جس رات وہاں ٹھہروں گا وہاں بھی شراب پیوں گا، اگر یہ شرط قبول ہے تو میں آؤں گا، ورنہ کہیں اور چلا جاؤں گا۔ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ نے حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ سے آ کے پوچھا کہ یہ شاعر آپ کی خدمت میں آنا چاہتا ہے مگر وہ یہ شرط لگا رہا ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ تو مردم شناس تھے، جانتے تھے کہ جگر کے اندر کتنی استعداد ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ان کو کہو کہ وہ ملنے کے لیے آئیں، میں ان کو خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا کیونکہ خانقاہ پبلک پلیس ہے، خانقاہ میں کوئی شراب نہیں پی سکتا، میں ان کو اپنے گھر ٹھہرا دوں گا اور وہ میرے گھر رہتے ہوئے جو چاہیں وہ کریں۔ گھر تو مومن کے کافر بھی آ کے رہ سکتا ہے تو اس کو بھی رہنے کی اجازت ہوتی ہے۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ نے فرمایا کہ چونکہ میں گھر ٹھہرنے کا انتظام کروں گا تو گھر میں ان کو اختیار ہوگا، وہ جو کھانا پینا چاہیں وہ پی سکتے ہیں۔ چنانچہ ان کے لیے ایک صورت بھی نکل آئی۔ اب اللہ کی شان دیکھیں کہ جگر مراد آبادی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کو ملنے کے لیے آئے، حضرت سے ملاقات ہوئی، تو ملاقات کے بعد جگر مراد آبادی نے کہا کہ حضرت میں دل میں دو نیتیں لے کے آیا تھا کہ جب میں آپ کی ملاقات کروں گا تو دو کام کروں گا۔ حضرت نے پوچھا کون سے؟ ایک کام تو یہ کہ میں اپنے چہرے پہ داڑھی سے جاؤں گا، اور دوسرا کام یہ کہ میں آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ خوش ہوئے اور دعائیں دیں، اور جگر مراد آبادی ایک مجلس کے بعد واپس اپنے گھر آ گئے۔
اب شرابی بندہ شراب یکدم چھوڑ دے تو بیمار ہو جاتا ہے، اس لیے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ آہستہ آہستہ ٹیپر آف کرنی چاہیے۔ تو جگر مراد آبادی نے یکدم شراب پینا چھوڑ دی تو بیمار ہو گئے، بخار ہو گیا۔ اب بیماری میں لوگ ان کی عادت کے لیے آتے، تو جگر مراد آبادی نے اس کے اوپر بھی شعر بنایا، اپنی بیماری پر اور لوگوں کی عیادت کے لیے آنے پر بھی شعر بنایا۔ کیا شعر بنایا؟ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا۔ خیر بہت دن گزر گئے، ڈاکٹروں نے کہا بھی صحیح کہ آپ نے یکدم شراب چھوڑ دی اس لیے بیمار ہو گئے۔ تو جگر مراد آبادی نے جواب دیا کہ اب میری بیماری کا آخر انجام کیا ہے، میں مر جاؤں گا نا؟ انہوں نے کہا ہاں مر جائیں گے۔ تو کہنے لگے کہ میں نے شراب نہیں پینی، اگر موت آتی ہے تو میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ نے ان کو استقامت عطا فرمائی، پھر بالآخر طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کی خدمت میں وہ بار بار آنے جانے لگے اور ان کے اوپر رنگ چڑھ گیا۔ اب وہ اللہ کی تعریفیں میں شعر کہتے تھے اور نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار کہا کرتے تھے۔ پھر تو جو دینی طبقہ تھا ان میں ہر بندہ جگر مراد آبادی سے محبت کرتا تھا۔ ایک دن کسی نے جگر مراد آبادی سے پوچھا کہ آپ اتنے اونچے مقام کے کیسے پہنچ گئے؟ آپ اتنے اونچے مقام کے کیسے پہنچ گئے؟ تو جگر مراد آبادی نے اس کے جواب میں شعر کہا۔ شعر یہ تھا، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا۔ پھر اللہ نے اس طرح ان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیا۔ چنانچہ جذب کی مثالیں اور سلوک کی مثالیں اگر آپ اولیاء امت کے حالات پڑھیں تو آپ کو بہت نظر آئیں گے۔ ایک جذب کی مثال تو یہ ہے کہ ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا بشر، اور وہ پولیس میں کام کرتا تھا اور شرابی تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن شراب کے نشے میں وہ جا رہا تھا، اس نے زمین کے اوپر ایک کاغذ پڑا ہوا دیکھا۔ جب کاغذ اٹھایا تو اس کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا تھا۔ اگرچہ شراب کا نشہ تھا مگر اتنی ہوش تھی کہ اس کو یہ محسوس ہوا کہ اس کاغذ کے اوپر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس نے وہ کاغذ زمین سے اٹھا کے دیوار کے اندر کوئی سوراخ تھا وہاں پہ رکھ دیا کہ یہ اللہ کا نام ہے، اس کو پاؤں کے نیچے نہیں ہونا چاہیے، اس کو تو اونچی جگہ پہ ہونا چاہیے۔ اب اس شرابی کا یہ عمل اللہ کو پسند آ گیا اور اللہ نے ایک وقت کے ولی کو الہام فرمایا کہ جاؤ اور بشر کو یہ خوشخبری دے دو کہ تم نے میرے نام کو زمین سے اٹھا کر اونچی جگہ کے اوپر رکھا، اب میں تمہارے نام کو فرش سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دوں گا۔ چنانچہ ان بزرگوں نے جب یہ پیغام دیا تو بشر کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ اس نے شراب سے سچی توبہ کر لی اور اللہ کی محبت میں زندگی گزارنے لگ گیا۔ اب یہ بشر جو تھا نوجوان، یہ جوتے نہیں پہنتا تھا، ننگے پاؤں چلتا تھا۔ ننگا پاؤں جو چلے اس کو حافی کہتے ہیں، تو ان کا نام پڑ گیا بشر حافی۔ انہوں نے باقی پوری زندگی
ننگے پاؤں ہی چل کے گزار دی۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ بشر آپ جوتے نہیں پہنتے؟ تو فرمانے لگے کہ جب میں نے توبہ کی اس وقت جوتے نہیں پہنے ہوئے تھے، اور پھر میں نے قرآن کی تلاوت کی تو اس میں اللہ فرماتے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا، اس زمین کو اللہ نے فرش بنایا، تو میرے مالک نے جس کو میرے لیے فرش بنایا، اب مجھے اس کے اوپر جوتے پہن کر چلنے سے حیا آتی ہے۔ تو یہ ننگے پاؤں چلتے تھے، اور اللہ کی شان دیکھیں کہ زندگی انہوں نے اسی طرح گزار دی۔ بشر حافی نے، عجیب واقعہ یہ ہے کہ ایک بندہ اپنے گدھے کو لے کے جا رہا تھا، گدھے نے گلی کے بالکل درمیان میں لید کر دی، پیشاب کر دیا، تو وہ گدھے ریڑھی والے نے رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگا مجھے لگتا ہے کہ آج بشرافی فوت ہو گئے۔ جب پتہ کیا گیا تو بات سچ تھی، بشرافی کی وفات ہو گئی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا کہ میں دیکھتا تھا کہ میرا گدھا ریڑھی میں بھاگ رہا ہوتا تھا، جب اسے پیشاب کرنا ہوتا تھا یا لید کرنی ہوتی تھی تو یہ راستے کے درمیان میں نہیں کرتا تھا، ہمیشہ ایک کنارے پر ہٹ کر کرتا تھا۔ تو میں سوچتا تھا کہ میرا گدھا راستے کے درمیان میں نجاست کیوں نہیں پھیلاتا۔ پھر میں نے ایک بندے کو ننگے پاؤں چلتا ہوا دیکھا تو میں نے دل میں گمان کیا کہ یہ بندہ اللہ کے ادب کی وجہ سے ننگے پاؤں چلتا ہے۔ اللہ نے جانوروں کو حکم دیا کہ تم نے راستوں میں نجاست نہیں پھیلانی، میرا ایک بندہ ننگے پاؤں چل رہا ہوتا ہے، اس کے پاؤں جو ہے وہ نجاست والے نہ بن جائیں۔ آج میرے گدھے نے راستے کے درمیان میں جو لید کی تو میں سمجھ گیا کہ وہ ننگے پاؤں چلنے والا بندہ اب اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو دیکھیے شراب پینے والا بندہ تھا، لیکن اللہ نے اس کو ولایت کی درجے تک پہنچا دیا۔ ایک بزرگ تھے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، یہ ڈاکوؤں کے سردار تھے اور اپنے زمانے میں خوف کی علامت سمجھے جاتے تھے۔ جو ان کا نام سنتا تھا وہ کانپ جاتا تھا کہ فضیل بن عیاض سے کہیں ہمارا واسطہ نہ پڑ جائے۔ اللہ کی شان دیکھیں، ایک رات ایک قافلہ لوٹنا چاہ رہے تھے اور قافلے میں ایک بندہ اونٹ کے اوپر بیٹھا قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ قریب سے گزرا تو اس نے قرآن مجید کی آیت پڑھی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں اس قرآن سے جس کو اللہ نے اتارا۔ اب اس آیت کا دل پر ایسا اثر ہوا کہ فضیل بن عیاض نے ڈاکہ مارنے سے سچی توبہ کر لی، نیکی کے لائن پر آ گئے، اور پھر اللہ نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ پہلے ڈاکوؤں کے سردار تھے اور اب توبہ کرنے کے بعد ولیوں کے بھی سردار بن گئے۔ تو یہ جذب کی مثالیں ملتی ہیں، شرابی تھا نیک بن گیا، ڈاکو تھا نیک بن گیا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ اکثر سالکین یہی سوچتے ہیں کہ اللہ نے جس طرح اس ڈاکو کو نیک بنا دیا، شرابی کو نیک بنا دیا، اللہ مجھے بھی اسی طرح خود ہی نیک بنا دے۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی جذب کے رستے سے کھینچے ہوئے اللہ تعالیٰ تک پہنچ جائیں، ہمیں محنت نہ کرنی پڑے۔ نہیں، یہ اللہ کا چوائس ہے، جس کے ساتھ اللہ جو چاہے کرے، ہمارا اختیار اس میں نہیں ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم جو محنت کر رہے ہیں اس کو کریں اور شکر ادا کریں کہ اللہ آپ نے ہمارے جسم کو اپنے راستے میں تھکنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج دنیا کی خاطر جسم تھک رہے ہیں یا نہیں تھک رہے؟ ہمارا جسم کبھی مایوس مت ہونا، خدا حاضر ہے ناظر بھی، وہ ذات ہے ہر جگہ پر بھی، وہی ہے حال سے واقف، وہی سینوں کے اندر بھی، مصیبت کے اندھیروں میں کبھی تو مانگ کر دیکھو، تمہاری آنکھ کے آنسو یوں ہی ڈھلنے نہیں دے گا، تمہاری آس کا کاغذ کبھی گرنے نہیں دے گا، ہوا کتنی مخالف ہو تمہیں مٹنے نہیں دے گا، کبھی مایوس مت ہونا، وہاں انصاف کی چکی
تمہارے ایک کا بدلہ وہاں 70 سے زیادہ ہے۔ نیت تلتی ہے پلوں میں، عمل کو تولا جاتا ہے۔ وہاں جو ہاتھ اٹھتے ہیں کبھی خالی نہیں آتے، ذرا سی دیر لگتی ہے مگر وہ دیکھ رہتا ہے۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ دریدہ دامنوں کو وہ رفو کرتا ہے رحمت سے، اگر کشکول ٹوٹا ہو تو وہ بھرتا ہے نعمت سے۔ کبھی ایوب کی خاطر زمین چشمہ ابلتی ہے، کہیں یونس کے ہونٹوں پر اگر فریاد اٹھتی ہے، کسی بنجر جزیرے پر کدو کی بیل اٹھتی ہے، جو سایہ بھی ہے پانی بھی، علاج ناتوانی بھی۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ تمہارے دل کی ٹھیسوں کو یوں ہی دکھنے نہیں دے گا۔ تمنا کا دیا آسم کبھی بجھنے نہیں دے گا، کبھی وہ آس کا دریا کہیں رکنے نہیں دے گا۔ کبھی مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ جب اس کے رحم کا ساگر چھلک کے جوش کھاتا ہے، کہہ کھاتا ہوا سورج یکایک کانپ جاتا ہے۔ ہوا اٹھتی ہے لہرا کر، گھٹا سجدے میں گرتی ہے۔ جہاں دھرتی ترستی ہے وہیں رحمت برستی ہے۔ ترستے ریگ زاروں پر ابر بہہ کے ہی رہتا ہے، نظر وہ اٹھ کے رہتی ہے، کرم ہو کے ہی رہتا ہے۔ امیدوں کا چمکتا دن امر ہو کے ہی رہتا ہے۔ مایوس مت ہونا، کبھی مایوس مت ہونا۔ اللہ تعالیٰ ہماری ٹوٹی پھوٹی محنتوں کو قبول فرما لے۔ آپ حضرات 3 دن کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اب ان 3 دنوں میں جو ہم سوچ کے آئے تھے کہ ہم یہ بھی حاصل کر لیں گے، یہ بھی کر لیں گے، تو ظاہرہ آپ محسوس کریں گے کہ ہم وہ حاصل نہیں کر سکے، مگر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے آنے کی تو توفیق عطا فرما دی۔ قصور آپ کا نہیں ہے، قصور تو حقیقت میں میرا ہے کہ میں ناقص ہوں اور میں آپ حضرات کو وہ نعمت نہ دے سکا جس کو لینے کے لیے آپ یہاں آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور ہمارے اس ٹوٹے پھوٹے اجتماع کو قبول فرمائے، اور یہاں جانے سے پہلے اللہ ہماری مرادیں پوری فرما دے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے میرے بندے تو دنیا سے کیا لے کے آیا، تو آپ یہ ضرور کہہ سکیں گے اے اللہ میں آپ کو پا تو نہ سکا، مگر آپ کو پانے کے لیے میں نے سفر کیا تھا۔ اور یہ ذہن میں رکھنا کہ انشاءاللہ قیامت کے دن میں آپ سب حضرات کی گواہی دوں گا